الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، آج کا یہ اجلاس ملک الشعراء طوطی ہند محبوب الہی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب ہے، اور دلی کی سرزمین پر آپ کے سامنے میری یہ پہلی حاضری ہے، اور یقیناً حاضریاں اس سے پہلے زیارت کے اور تبرکات حاصل کرنے کے لیے کئی مرتبہ ہوئی ہیں، لیکن تقریر کی غرض سے اور خطابت کی غرض سے جو مجھے حکم ہوا دلی میں آ کر بیان کرنے کا، تو میرے عزیزوں، یہ میں اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہوں کہ مجھے خطابت کا سب سے پہلے راجدھانی میں اگر کہیں موقع ملا ہے تو محبوب الہی کے قدموں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ انہی کے قدموں سے تخت بھی بدلے جاتے ہیں، بے شک بے شک بے شک، یہیں سے انشاءاللہ انقلاب کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ یہاں آنے کے بعد عرس کی اس تقریب کو دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ علم دوست حضرات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت قبلہ سید فرید نظامی صاحب اور والد بزرگوار حضرت سید احمد نظامی صاحب، ان کے رفقا محبوب الہی کے آل و اولاد سید ادیب نظامی صاحب، ان حضرات کو دیکھ کر پھر دل میں یہ ایک الگ سی تمنا جاگ جاتی ہے کہ یہی وہ خانقاہیں ہیں جہاں سے عشق رسول بانٹا جاتا تھا۔ بے شک بے شک۔ آج انہوں نے دوبارہ اس بیڑے کو اٹھایا ہے کہ عرس جو ہے وہ صرف چادر گاگر اور صندل کے لیے ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی صرف لنگر کے لیے ہوتا ہے۔ عرس جو ہوتا ہے وہ عشق رسول کا جام پلانے کے لیے ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بھٹکے ہوئے بندوں کو قریب کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور حضرت سید فرید نظامی صاحب نے اس بیڑے کو سنبھالا ہے۔ محب گرامی مولانا جنید صاحب کی یہ محنتیں ہیں۔ مجھ فقیر کو انہوں نے یاد کیا، میں دوڑا یہاں صرف اس لیے چلا آیا کہ یہاں کی برکتیں میں بھی حاصل کر لوں، لیکن ایک شکایت ضرور کر جاؤں گا کہ اہل دلی یہاں پر جس قدر تعداد میں ہیں، یہ تو پوری دلی کے مسلمانوں کی زکوٰۃ کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس عظیم بارگاہ کے فیض لینے کے لیے ہم آئے ہیں، آپ سب بھی اپنے احباب اور اقربا کو سب اس میں شریک کرتے،
اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس عرس مبارکہ کو ایک اور نئی شان کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج مجھے حکم ہوا ہے، پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، میں مقرر آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی خطیب، مجھے بنایا گیا ہے۔ لوگوں میں اور یہ علماء نے اعلانات کر کر کے مجھے مقرر بنایا یا جلسوں میں بلا بلا کر کے مجھے مقرر شو کیا ہے۔ باقی حقیقت میں تقریر کرنے کا جو فن ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مقررین ہوتے ہیں، میں تو اپنے جذبات کا بیمار آدمی کہ جو دل پہ اترتی ہے وہ چیخ کر کے بول جاتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بس اتنی سی بات ہے کہ میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، کہاں وہ تقریر کے نپے تلے الفاظ، کہاں وہ اشعار سے اپنی تقریروں کو سجانا، یہ میرا فن بھی نہیں اور نہ ہی مجھے یہ سب آتا ہے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا درد غلاموں کے درمیان شیئر کر لیا جاتا ہے، بے شک اس نیت کے ساتھ کہ جو بولیں تو درد ہلکا بھی ہوتا ہے اور محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کیا کہ حضرت مولانا جنید صاحب، سید فرید نظامی صاحب قبلہ کی وساطت سے مجھے انہوں نے حکم دیا کہ خاص ایک عنوان پر آپ کی گفتگو ہوگی۔ ویسے تو جلسے یوں ہی ہو جاتے ہیں، کسی کو عنوان دیا بھی نہیں جاتا آج کل، تقریریں یوں ہی ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں، باضابطہ عنوان پہ بولنا ہے، باؤنڈری کھینچی گئی ہے، سرحد لگائی گئی ہے، اور حکم مجھے یہ ہوا کہ ناموس رسالت کی حفاظت میں خانقاہوں کا کیا کردار ہے، بے شک خانقاہوں کا کیا کردار ہے۔ میرے عزیزو، یہ دونوں چیزیں میرے جذبے سے تعلق رکھنے والی ہیں، بے شک۔ ناموس رسالت کی بات اور خانقاہوں کی بات۔ ہم دونوں کی غلامی میں اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے حامی بھر لی کہ جو میرے ذہن میں باتیں آئیں گی میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی وقار، اگر میں گفتگو شروع کروں خانقاہ سے، خانقاہ کسے کہتے ہیں، خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ یہ عربی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ خانقاہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو الگ اور معنوں میں بھی پکارا جاتا ہے، زاویہ، دائرہ، یعنی صوفی بزرگوں نے اخلاق اور تربیت سکھانے کے لیے جو جگہ خاص کی تھی اس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ اور خانقاہ کے بہت سارے اصول ہوا کرتے، بہت سارے اصول ہیں، خانقاہ میں آنے والے کے لیے اور خانقاہ میں بیٹھنے والے کے لیے، سب کے لیے اصول ہوا کرتے بے تھے، شک بے شک۔ اور اسی کے لیے بزرگان دین نے بڑے بڑے اشعار بھی لکھے ہیں۔ جو مے کا ذکر آتا ہے، شراب کا ذکر اشعار میں، وہ یہ اسپرٹ اور دھت والی شراب نہیں ہے، بلکہ خانقاہ میں شراب پلائی جاتی تھی۔ اب حیرت ہوگی کہ اگر خانقاہ شراب پلاتی تھی تو پھر تو یہ تو شریعت سے ہٹی ہوئی جگہ ہے۔ نہیں میرے عزیزو، شراب کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ کیوں؟ شراب پینے کے بعد آدمی مدہوش ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی نہیں سوچتا، وہ اپنی لگن میں مست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خانقاہ میں یہ اسپرٹ والی نشے والی شراب نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شراب ایسی پلائی جاتی کہ اس مے کو پینے کے بعد آنے والا جو سالک ہوتا یا مرید ہوتا، پھر اب وہ نہ اس دروازے کو دیکھتا نہ اس دروازے کو دیکھتا۔ خانقاہوں کا
جو اصل مذہب تھا وہ یہ تھا. اب تو ڈھونڈنے میں بھی مل نہیں پاتی خانقاہیں ہیں کہاں. میرے عزیزو، خانقاہوں کا کردار کیا ہے یہ میں بعد میں آپ کو پھر تفصیل سے بتاتا ہوں. اس سے پہلے خانقاہ کا جو سب سے مین پلر ہوتا ہے، مین پلر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مرشد ہوتا ہے. بے شک بے شک. جو وقت کا شیخ ہو، پیر ہو، وہ خانقاہ کا مین پلر ہے. اگر وہ ستون مضبوط ہے تو پوری خانقاہ مضبوط ہے. اور اس مرشد اور شیخ یا پیر آپ اس کو کہہ لیں خانقاہ میں بیٹھنے والا، اس کے لیے جو آداب لکھے گئے ہیں، پوری کتابیں لکھی گئیں، پوری کتاب کہ خانقاہ میں بیٹھنے والا جو مرشد ہوا کرتا تھا وہ دنیا سے بیزار رہے، مال و دولت کی ہوس میں نہ رہے، اس کی نگاہیں آنے والوں کی جیب پر نہ رہے. جو مرشد بیٹھا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے کھانے پینے کی طرف بھی توجہ نہ رکھے، اس کے لیے جو اصول ہوا کرتے تھے خانقاہ میں بیٹھنے والے کے لیے کہ وہ عشق رسول کا ایسا مجسمہ بنے کہ جو بھی اس خانقاہ میں آئے اسے اپنے حبیب پاک کے قدموں تک پہنچائے، حضور پاک کے قدموں تک پہنچائے. یہ خانقاہ کا اصول ہوتا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم بھی بیعت کرتے ہیں، ان حضرات کی بھی بیعت اور ارادت ہوتی ہوگی، سلسلہ ہے، مضبوط ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، پیر یہ نہیں کہ تمہیں اپنا مرید بنا کر کے اپنی غلامی میں زندگی بھر گزارنے کی تلقین کرتا رہے. پیر وہ ہے جو ہاتھ دے کر کے حضور پاک تک پہنچا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ اور بات ہے کہ مرید اپنے پیر سے محبت ضرور کرے گا، لیکن پیر یہ کہے گا نہیں کہ تو میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھے گا. پیر یہ نہیں کہتا. پیر یہ کہتا ہے کہ ہم تو وہ عکس ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کی تشریح میں کیا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں، اس کو میں مثال دیتا ہوں. یہ گھڑی ہے، شیشہ لگا ہوا ہے گھڑی. سورج کی روشنی جب گھڑی پر پڑتی ہے دن میں، اب آپ گھڑی کو اس طرف کریں وہاں اجالا جاتا ہے، اس طرف کریں ادھر اجالا جاتا ہے. بچپن میں ہم شیشہ لے کر کھیلتے تھے. شیشے پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ہم دوسروں کو چمکاتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. ہوتا ہے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں یہ شیشے پر جو اجالا پڑتا ہے اور تم دوسروں کو چمکاتے ہو، ادھر ادھر روشنی گرتی ہے، تو سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ شیشے کی یا اس گھڑی کی روشنی ہے، اس کی اپنی اصلی روشنی نہیں، بلکہ یہ تو صاف تھا جو سورج کی روشنی کو قبول کیا اور اس کی روشنی کو دوسروں میں بانٹ رہا. وہی پیر ہوتا ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، رسول پاک کے انوار اور اللہ رب العزت کی تجلیات اس کے سینے پر اترتی ہیں، اور پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتا ہے اس کا اجالا مریدین پر پڑتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل روشنی تو اس آفتاب رسالت کی ہے، اصل روشنی تو اس مہتاب نبوت کی ہے. میرے عزیزو، خانقاہ کا وصول سب سے پہلا یہ ہے کہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کر دیا جائے، حضور تک پہنچا دیا جائے. یہ خانقاہ کا سب سے پہلا اصول ہے. اور دنیا بھر میں خانقاہیں بنی، اور میں کہتا ہوں حضور پاک کی ناموس کا، ان کی عزت کی حفاظت کا سب سے بڑا کردار خانقاہوں نے ادا کیا تھا. یہ زمانہ تھا جب خانقاہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا. آج اس بات کی ضرورت ہے. کچھ باتیں ہماری کڑوی ہو جائیں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید فرید نظامی صاحب یہ علم دوست آدمی ہیں، علماء کی قدر بھی کرتے ہیں اور حق سننے کے عادی ہیں. ورنہ مجھ جیسے آدمی کو اس منبر پر بلاتے بھی نہیں، کہ جو تلخ باتیں کرتا ہو، کڑوی باتیں کرتا ہو، عموماً اس کو پیر حضرات پسند کرتے بھی نہیں. لیکن چند باتیں میں آپ کو بتا دوں. جو خانقاہ کے پیر ہوا کرتے تھے، جس آستانے پر بیٹھے ہیں اسی آستانے کی ایک مثال سے میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں.
محبوب الہی نظام الدین اولیاء. دنیا میں اولیاء میں دو محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی. محبوب الہی کا مقام کیا ہے اس سے آپ اندازہ کریں گے. آپ کے زمانے میں موجود اولیاء کرام میں ایک اور نام ملتا ہے، حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ تعالی. یہ محبوب الہی کے زمانے کے ولی. پانی پت کبھی آپ گئے ہوں زیارت کے لیے، حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کا بھی مقام بڑا بلند ہے. امیر خسرو محبوب الہی کے خاص خادموں میں سے، بڑے چہیتے مریدوں میں سے. ایک بار آپ کا گزر حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس سے ہو رہا تھا. مغرب کے بعد ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی. یہ ہر ہفتے کی بات تھی، غالباً ہر جمعرات کو ان کی ایک محفل لگتی تھی مغرب سے عشاء کے بیچ. اس محفل کا جو سب سے بڑا خاصہ تھا وہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اس محفل کا سب سے بڑا خاصہ یہ تھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے، توجہ چاہتا ہوں، جتنے مریدین اس محفل میں آتے تھے جمعرات کے دن مغرب سے عشاء کے بیچ، جب محفل ختم ہوتی سب سے کہتے آنکھیں بند کر لو. سب آنکھیں بند کرتے اور حضرت ابو علی شاہ قلندر سارے مریدین کو حضور پاک کا دیدار کراتے تھے. سبحان اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاتے سیدھے، اور جو بھی محفل میں حاضر ہوتا رسول پاک کی زیارت کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم نے سنا. امیر خسرو بھی گئے ہیں، مرید تو محبوب الہی کے ہیں. محفل میں گئے اور اس کے بعد بیٹھے تو حقیقت میں آنکھیں بند کرنے کے بعد بارگاہ رسالت کی حاضری نصیب ہوئی. سبحان اللہ. لیکن جب اٹھ کر کے جانے لگے تو ہم اثر زمانہ تھا، ایک ہی زمانہ ہے، محبوب الہی کا بھی ابو علی شاہ قلندر کا بھی. ابو علی شاہ قلندر نے کہا خسرو دیکھ ہماری محفل کہاں تک پہنچی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ہم نے تم کو پہنچایا. وہاں بہت سارے اولیاء بھی تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تیرے پیر کو بھی وہاں کہیں دیکھا تو نے؟ رسول پاک کے دربار میں کہیں اپنے پیر کو بھی دیکھا؟ امیر خسرو نے نہیں دیکھا تھا. غم میں آ گئے. ہمارے پیر تو اس دربار میں نظر ہی نہیں آئے. ابو علی شاہ قلندر اور پہنچے ہوئے آدمی ہیں، مغموم تھے اور دل کے اندر ایک ملال سا تھا. آئے سر لٹکائے محبوب الہی کی بارگاہ میں. عرض تو کچھ نہیں کر پا رہے تھے. محبوب الہی نے خود پوچھا خسرو آج تمہارا چہرہ اترا کیوں ہے؟ کہا عرض کیے دیتا ہوں حضور، آج ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں بیٹھا تھا. محبوب الہی نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، تجھے ابو علی شاہ قلندر نے پوچھا ہے کہ تیرا پیر بارگاہ رسالت میں نظر نہیں آتا. امیر خسرو نے کہا حضور دل کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے اپنے پیر کو وہاں پر نہیں پایا، اس لیے میں دل کے اندر ایک ملال سا محسوس کر رہا ہوں. محبوب الہی نے کہا کہ میں بارگاہ رسالت میں تجھے نظر نہیں آیا اور تو کبیدہ خاطر ہو گیا، پھر سے جا اس دربار، واہ واہ. پھر جانا ابو علی شاہ قلندر کی محفل میں. کہا پھر کیا کروں؟ کہا اب کی بار جب وہ زیارت کرائیں رسول پاک کی محفل میں ختم ہونے کے بعد تو اس سے مت پوچھنا، خود رسول پاک سے پوچھنا میرا پیر کہاں ہے. واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری رسائی ہوتی ہے تو خود حضور سے پوچھ لینا. امیر خسرو انتظار کرتے رہے. وہ دن آیا جب ابو علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی. گئے دربار میں بیٹھے، بہت مریدین کا ہجوم ہوتا. محفل ختم ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. سبوں نے آنکھیں بند کر لی. امیر خسرو کہتے ہیں میں بھی بند کیا، لیکن آج مجھے ڈھونڈنا ہی تھا کہ میرا محبوب کہاں ہے. میرے عزیزو، امیر خسرو کہتے ہیں جب دربار رسالت میں حاضری ہوئی تو بہت سے اولیاء کو میں نے دیکھا، بہت سارے اولیاء وہاں تھے. میں ادب سے بڑھ کر گیا. عالم کشف کی بات ہے یہ.
عالم کشف جو اولیاء کاملین کو عطا ہوا ہے. خسرو کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں یہ غلام کی حاضری تو ہو گئی, میرا پیر نظام الدین کہیں نظر نہیں آتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسرو ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ, ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ. خسرو کہتے ہیں ایک منزل میں اوپر چڑھا زینے سے, وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی محفل لگی ہوئی ہے, وہاں پر بھی رسول پاک بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس وہاں پر بھی ہے, اولیاء کی محفل وہاں پر بھی ہے. خسرو کہتے ہیں اس محفل میں ڈھونڈنے لگا, وہاں پر بھی نہیں ملے. پھر عرض کیا آقا یہاں بھی نہیں دکھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا خسرو ایک اور منزل اوپر جا. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں اور ایک منزل اوپر گیا, وہاں پر بھی رسول پاک مسند نشین ہے, اولیاء کی محفل لگی ہے, دربار ہے. امیر خسرو کہتے ہیں وہاں بھی میں نہیں پایا. پھر شکایت کی, یہاں تک کہ حضور پاک مجھے منزلیں چڑھاتے رہے. چھٹی منزل پر گیا, چند اولیاء رہ گئے, چند ہی تھے, ہجوم نہیں تھا. میں نے وہاں پہ بھی کہا تو حضور نے فرمایا کہ اور ایک منزل چڑھا. جب 7ویں منزل پر میں چڑھ کر دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسند نشین ہے, اور دائیں اور بائیں 2 بزرگ ہیں, اور سامنے محبوب الہی بیٹھے ہوئے ہیں. 3 لوگ بیٹھے تھے, اور اس کے بعد جیسے ہی محبوب الہی کو حضور کے قدموں میں بیٹھا دیکھا, امیر خسرو کی آنکھ کھل گئی اور وجد میں رقص کرتے ہوئے واپس آئے. شب جائے کہ منبودم, پکارتے ہوئے رقص کرتے ہوئے آئے کہ خدا خود میر محفل میر مجلس بود اندر لا مکان. یہ فارسی کے اشعار جو امیر خسرو کے لکھے ہوئے ہیں, میں پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں, میں مقرر آدمی نہیں, اشعار بھی یاد نہیں رہتے. امیر خسرو گنگناتے ہوئے آئے, اور جب بارگاہ محبوب الہی میں پہنچے, چونکہ اپنے مرشد کو دیکھ لیا تھا, کہاں دیکھا, مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھا تھا, لیکن 2 بزرگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کی طرف نظر ہی نہیں گئی. امیر خسرو پہنچے دربار محبوب الہی میں, تب انہیں خیال آیا اور بھی تو کچھ لوگ تھے. محبوب الہی نے آتے ہی استقبال کیا, کہا خسرو آج مراد پوری ہوئی. وہ رقص کر رہے تھے, وجد میں تھے, اور اس کے بعد پھر محبوب الہی نے یہ بھی کہا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ وہاں اور کون تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب شیخ عبد القادر جیلانی تھے, اور بائیں جانب شیخ معین الدین چشتی اجمیری تھے. میرے عزیزو, یہ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ مقام محبوب الہی کو بھی پہچانو, اور حقیقت میں خانقاہ کا جو اصل نتیجہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہ اپنے مرید کو محل دے دیا جائے, اپنے مرید کی دکان چمکا دی جائے. اصل خانقاہ کا جو فیض ہوتا تھا مرید کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا جائے. سبحان اللہ, سبحان یہی تو ناموس رسالت کی حفاظت کا کردار ہے. بے شک. خانقاہوں میں جو مرشد ہوا کرتے تھے وہ رسول پاک کی دیوانگی ڈال دیا کرتے تھے مریدین میں. عزیزان گرامی وقار, آج ان خانقاہوں کی ضرورت ہے, ان خانقاہوں کی ضرورت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب لانے والے وہ اولیاء کاملین, آپ نے شاید صرف لنگر, چادر, گاگر اور صندل کو سنا ہوگا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, ہمارے اولیاء کرام کے آستانوں پر چادر بھی ہوگی, پھول بھی ہوں گے, صندل بھی ہوں گے, یہ ان کی عظمت شان کے لیے ہے, لیکن کل یہی نہیں. ان کے آستانوں کا حال تو یہ تھا میرے عزیزو, محبوب الہی زندگی بھر اپنے آستانے پر کبھی دولت مندوں کو یا امیروں کو یا بادشاہوں کو منہ لگانے کی خاطر توجہ بھی نہیں فرمایا. یہ نہیں ہے کہ وہ ملتے نہیں تھے, ملتے تھے, لیکن اگر کوئی یہ چاہتا کہ میں اپنے مقام و منصب کے اعتبار سے نظام الدین اولیاء سے ملاقات کروں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وقت کا عظیم بادشاہ قطب الدین ایبک محبوب الہی کی بارگاہ میں اسے آنا ہوا تو شاہانہ سطوت کے ساتھ نہیں,
کمبل اوڑھ کر گدڑی پہن کر کے محبوب الہی کے ہاں آیا. تب محبوب الہی نے ملاقات فرمائی. اور اسی کو دیکھ کر کے ایک اور بادشاہ تھا, محبوب الہی کے آستانے پر آنے کی بڑی خواہش تھی, آپ نے منع فرما دیا. پہلے اس نے اپنے دربار میں بلایا, آپ نہیں گئے. پھر اس کے چند دنوں کے بعد اس نے کہا ہم خود آ جائیں گے, آپ نے کہا اس کی بھی حاجت نہیں ہے. پھر اس نے ایک بار بڑے پیسے والا, بڑے خزانوں کا مالک, بڑی شاہانہ سطوت رکھنے والا, چوری چھپے بارگاہ محبوب الہی میں آنے کے لیے اس نے بھیس بدل لیا اور چند سپاہیوں اور وزیروں کو لے کر اچانک آ گیا. لیکن اللہ والے تھے, محبوب الہی نے پہلے ہی سے پہرا بٹھا دیا تھا, دروازے بند کر رکھے تھے کہ میرے دربار پر دولت آنے نہ پائے, بند کر دیے تھے. اور جب وہ بادشاہ قریب آیا اور اس نے دیکھا کہ دروازے بھی بند ہیں اور پہرے دار لگے ہیں, تو اس نے اپنے قاصد سے یہ کہلوا بھیجا کہ کہتے تو اللہ والے ہیں, کہتے تو صوفی ہیں, اپنے آپ کو درویش, لیکن اتنی پہرے داری کی کیا ضرورت ہے جیسے بادشاہوں کی پہرے داری ہوتی ہے. یہ کہہ کر کے چلا گیا. محبوب الہی نے کہا کہ ہاں ہم اللہ والے ہیں, درویش بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, لیکن پہرا جو رکھتے ہیں وہ کتوں کے لیے رکھتے ہیں. پہرا جو رکھتے ہیں وہ کتوں کے لیے رکھتے ہیں. اتنا ہی جملہ آپ نے فرمایا. میرے عزیزو, یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ جو آستانے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دولتوں کی ریل پیل کے لیے نہیں تھے, یہ دلوں کے تزکیے کے لیے تھے. یہ دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کا جام پلانے کے لیے تھے. اور آج بھی الحمدللہ جو دل کی حضوری کے ساتھ آتا ہے وہ اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے. آج اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محبوب الہی کا آستانہ, خواجہ قطب صاحب کا آستانہ, غریب نواز کا آستانہ اس لیے ہے کہ میری دکان نہیں چل رہی ہے, یہاں آ کر کے مانگ لوں گا, بزنس چلنے لگ جائے گا, بچے نہیں ہیں اولاد مانگ لوں گا, شادی نہیں ہو رہی ہے بیوی کے لیے درخواست لگا دوں گا, ماں باپ بیمار ہیں عرضی لگا دوں گا, یہی سب تمہاری خواہشیں ہیں. عزیزان گرامی, یہ اولیاء کاملین کے آستانے اس لیے ہیں کہ کبھی تم ان کے آستانوں پر آ کر یہ مانگو کہ دنیا تو اللہ دے ہی دے گا, یہ ساری چیزیں چل ہی رہی ہیں. محبوب الہی آپ کے آستانے پر اس لیے آیا ہو کہ جو دل کی چمک اللہ نے آپ کو عطا کی تھی اس دل کی چمک کا ایک قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے. کیا بات ہے, واہ. جو تقویٰ و طہارت اللہ نے آپ کو عطا کی تھی وہ تقویٰ و طہارت کی جھلک ہمیں مل جائے. مانگو تو یہ مانگو ان آستانوں پر, صرف دنیا مانگتے ہو, صرف اپنی خواہشات جو دنیا کی ہے بس وہی مانگتے ہو. اللہ والوں کے آستانے پر یہ بھی مانگا کرو کہ اللہ ہماری آخرت سنوار دے, ہمیں ایمان کی طاقت عطا کر دے. میں چند باتیں یہ عرض کر کے آپ کو آگے لے جاتا ہوں. میں اپنے اس اسلوب پر آنا چاہتا ہوں جو ان خانقاہوں کا کردار تھا, حضور پاک کی عزت کی حفاظت, عزت کی حفاظت. میرے عزیزو, محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ, ملک الشعراء طوطی ہند کا آستانہ, بلکہ ہندوستان کے شمال جنوب مشرق مغرب میں پھیلے ہوئے یہ صدیوں پرانے صوفیاء کاملین جو آرام کر رہے ہیں, ان کی تاریخ کو اٹھا کر اجاگر کیا جائے. ان سب کا ایک مشن تھا جو سب سے اہم تھا, ایک مشن جس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. تصوف کے نام پر آج پردہ ڈالا جا رہا ہے. میں آپ کو کھل کر کے بتاتا ہوں, ان سب کا ایک مشن تھا, بہت ہی اعلیٰ مشن تھا. غریب نواز سے لے کر صابر کلیری تک, یا پھر محبوب الہی سے لے کر ہندوستان بھر میں موجود تمام اولیاء, خواجہ نصیر الدین ہو کہ خواجہ بندہ نواز ہو, ان سب کا جو اہم مشن تھا وہ کیا تھا کہ اس پوری قوم مسلم کو عاشق رسول بنایا جائے. سبحان اللہ, یہ مشن سب سے اعلیٰ تھا. اور یہ اولیاء اگر کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے, وہ کس چیز کو, کہ اگر تمہارا قدم ذرا برابر بھی شریعت سے ہٹا دیکھتے تو وہ ناراض ہوتے تھے. بعض لوگ یہ سمجھ لیے ہیں کہ تصوف صوفیہ کے آستانے ایک الگ ہیں کہ یہاں صرف ڈھول باجے ہوں گے تو تصوف ہوگا. یہاں تصوف کا مطلب اگر یہ کوئی سمجھ کر کے بیٹھا ہے کہ بے عملی کو تصوف کہا جاتا ہے,
نماز کے ترک کرنے کو تصوف کہا جاتا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ان اولیاء کا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ شریعت پر جو قائم رہا وہی حقیقی صوفی ہے. کیا بات ہے. حقیقی صوفی وہی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو چھوڑ کر اگر کوئی صوفی بننے کی کوشش کرتا ہے وہ صوفی نہیں کوفی ہے. حضور پاک کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی صوفی نہیں ہوگا. اور یہی ناموس رسالت ہے. حضور کے طریقے کی حفاظت کرنا یہی ناموس رسالت. بے شک بے شک. سیدنا جنید بغدادی کو سنا ہے؟ سید الطائفہ، اولیاء اکرام کے سردار اپنے وقت کے، اور کرامتوں میں اتنے مشہور تھے کہ لوگ دور دراز سے ان کی کرامتیں دیکھنے آتے. ایک شخص آیا آپ کے گھر پر مہمان بن کر کے ٹھہرا، وہ کرامت دیکھنا چاہتا تھا. آپ بھی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم بھی اولیاء کرام کی کرامت دیکھیں. اور تمہارے ذہن میں کرامت کا جو کرائٹیریا بیٹھا ہوا ہے، امیج بیٹھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہوا میں اڑ کے دکھا دے، ٹھوکر مارے تو سونے کا سکہ نکل آ جائے، پانی پر چل کر کے دکھا دے. ان کو تم کرامتیں سمجھتے ہو. میرے عزیزو، کرامتیں ایسی ہوئی ہیں، لیکن ایسے کام تو جادوگر بھی کر سکتا ہے، شعبدہ باز بھی کر سکتا ہے، نظر بندی کی جا سکتی ہے. میں حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک مرید آیا اور رہا 8 دن تک. وہ دیکھنا چاہتا تھا کچھ کرامت دیکھوں جنید بغدادی کی. 8 دن تک کچھ نظر نہیں آیا. اس نے کہا لوگ ایسی افواہ اڑائے، بڑے کرامت والے، بڑی کرامت والے. اپنا بوریا بستر باندھ کر کے نکلنے لگا. آپ نے پوچھا میاں آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ 8 دن رہے، کچھ مقصد بھی نہیں بیان کیا. اس نے کہا صاف کہہ دیتا ہوں، میں آیا تھا آپ کی کرامتوں کا شہرا سن کر کے، سنا تھا کہ آپ بڑے با کرامت بزرگ ہیں، میں چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے ایک آدھ کرامت دیکھ لوں. جنید بغدادی نے پوچھا تو کیا پھر کوئی کرامت نہیں دکھی 8 دن میں؟ اس نے کہا نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا. آپ نے اس کو بٹھایا، محبت سے پوچھا اے عزیز، تو نے میری صبح بھی دیکھی، دوپہر بھی، شام بھی؟ کہا ہاں میں نے آپ کی راتیں بھی دیکھی، سارے لمحات دیکھ لیے 8 دن مسلسل آپ کے پیچھے تھا. جنید بغدادی کہتے ہیں اتنے لمحات جو تو نے دیکھا میرے 8 دن، کیا تو نے مجھے رسول پاک کی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ واہ 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 واہ. اس مرید سے پوچھا تو اس نے کہا حضور یہ بات تو میں نے نوٹ کیا ہے، آپ کا ایک کام بھی شریعت سے ہٹ کر، میرے مصطفیٰ کی سنت سے ہٹ کر دیکھا ہی نہیں. سوتے ہیں، بولتے ہیں، ملتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سب میں رسول پاک کی سنتیں جھلکتی ہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر کہا اے عزیز، اور کون سی کرامت ڈھونڈ رہا تھا؟ حضور پاک کی سنتوں پر عمل کر لینا یہ سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس. میرے عزیزو، حضور کو چھوڑ کر کے تم اگر کرامتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کبھی جادوگروں کے ہتھے چڑھ جاؤ، کوئی بھی تمہیں پھانس سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، اچھا یہ بات میں اولیاء کرام کے وساطت سے کہوں گا کہ ان کے یہاں معیار کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑا معیار. حضرت غوث پاک سے بڑا کون ہے؟ اولیاء کاملین میں وہ قطب الاقطاب ہیں، فرد الافراد ہیں، اور ان کے متعلق ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. لیکن جانتے ہیں بغداد میں ایک بار یہ بات مشہور ہو گئی کہ دریائے دجلہ کے کنارے اللہ کے ایک ولی آئے، بڑے عبادت گزار ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے ہجوم لگا دیے. یہ وہ زمانہ تھا جب سرکار غوث پاک بھی بغداد میں موجود تھے. آپ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ دریائے دجلہ کے کنارے ایک اللہ کے ولی آئے، عبادت کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا مسلح لے کر کے چل پڑے کہ چلتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی ملاقات کروں گا. خود غوث، خود قطب الاقطاب. لیکن جب آپ کو خبر دی گئی کہ ایک اللہ کا ولی آیا ہے، اس سے ملنے کے لیے آپ اپنی خانقاہ سے چل پڑے. جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے
تو پتا چلا کہ وہ اللہ کے ولی جو کئی دنوں سے وہاں عبادت میں تھے وہ تھوڑی ہی دیر پہلے جا چکے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بعد میں پہنچے، وہ اللہ کے ولی پہلے چلے گئے۔ حضرت غوث پاک فرماتے مجھے بڑا افسوس تھا کہ میں ملاقات نہیں کر سکا، لوگوں کا ہجوم ویسے ہی وہاں پر موجود تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ اللہ کے ولی عبادت کہاں کرتے تھے، وہ کہاں کرتے تھے؟ لوگوں نے قریب لا کر کے غوث پاک کو بتایا، دیکھیے دریا دجلہ کے کنارے جو ریتی پڑی ہے، اس ریت پر ہی وہ اپنی نماز پڑھتے تھے، ریت جو جمی ہوئی تھی اس پر وہ نماز پڑھتے تھے۔ غوث پاک قریب آئے تو دیکھا سجدے کے اور انگلیوں کے نشانات ابھی بھی موجود تھے، انگلیوں کے نشانات ابھی موجود تھے۔ غوث پاک قریب جا کر دیکھتے ہیں، ہاتھوں کے نشانات بھی ہیں، پیروں کے نشانات بھی ہیں۔ ریت پر جب کوئی ہاتھ پیر رکھے گا تو نشانات تو آئیں گے۔ آپ اس کے بعد دیکھ کر غور سے پھر کہتے ہیں اے لوگوں تم دھوکے میں پڑ گئے، وہ اللہ کا ولی نہیں جھوٹا آدمی تھا۔ غوث پاک نے ملاقات ہی نہیں کی، لیکن کہہ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کے تم لوگ دھوکا کھا گئے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ جھوٹا آدمی تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا شیخ عبد القادر آپ نے ان سے ملاقات بھی نہیں کیا، آپ نے ان کو دیکھا بھی نہیں، اور آپ نے ان کو کہہ دیا کہ وہ نہیں ہے ولی، آپ نے کیسے کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، غوث پاک کی بارگاہ میں معیار کیا تھا، کسوٹی کیا تھی اللہ کے ولی کو پہچاننے کی؟ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کی نمازوں کے نشانات ریت پر موجود ہیں، جس کو تم اللہ کا ولی کہہ رہے ہو جب وہ سجدے میں جاتا تھا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات ہیں، یہ دیکھ رہے ہو، یہ 10 انگلیاں کھلی ہوئی پورے نشانات دکھ رہے ہیں۔ کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو حضور کی انگلیاں سجدے میں جمی ہوئی ہوتی تھی، نبی پاک کی انگلیاں جمی ہوئی ہوتی، اور جس کو تم ولی کہہ رہے ہو اس کی انگلیاں تو پوری کھلی ہوئی دکھتی ہیں۔ جو میرے نبی کی ایک سنت چھوڑتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیسا معیار ہے، کیا کسوٹی ہے۔ تم کسی کو بھی ایرے غیرے نتھو کھیرے کو سمجھ بیٹھتے ہو کہ اللہ کا ولی ہو گیا؟ میرے عزیزوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول پاک کا عاشق ہے وہی اللہ کا ولی ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں جو فدا ہو گیا، اپنے آپ کو فنا کیا، وہی اللہ کا ولی ہے۔ اور اللہ کے ولی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ طریقت کا ایک الگ علم ہے، اس سے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں شریعت کی بات نہیں ہوتی، رسول کی بات نہیں ہوتی، خام خیالی میں ہو، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ بے شک ہاں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا اگر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے تمہیں، اور فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، اسے ذکر حق نہیں کہا جائے گا، یہ تو جہنم کی چابی ہے۔ مصطفیٰ کو چھوڑے بغیر تم ذکر کرنا چاہو گے نہیں مکمل ہے۔ اسی لیے اقبال نے کیا خوب کہا تھا، قلندر لاہوری کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہاں، اولیاء کاملین کا جو اصول تھا، خانقاہوں کا اصول تھا، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حضور کا دیوانہ بناتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتے تھے۔ میں ایک اور بات عرض کر دوں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ صوفیہ کرام، پیران اعظام یہ ایک الگ شارٹ کٹ راستے سے اللہ تک پہنچا دیں گے؟ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے جعلی لوگ آئے ہوئے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ان کا تو بڑا آپریشن کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ جتنے بھی جعلی لوگ حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کسی اور راستے پر لے جانا چاہے، سمجھ لینا کہ وہ شیطان ہے، زندیق ہے، ہو ہی نہیں سکتا
کہ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی بن جائے. میں ایک بہت لگتی ہوئی بات بتا دیتا ہوں. آج میں دلی میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر ذکر کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں. ہندوستان میں حضور پاک کی حدیثوں کی اشاعت کرنے والے سب سے بڑے امام سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن سے سب کی سند چلتی ہے، سب کی سندات چلتی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مدینے سے چل کر آئے تھے ہندوستان، اور ان کا حال یہ تھا کہ مدینے میں ایسے رہتے تھے کہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری، اور جب حاضری دیتے تو اس وقت تک ہٹتے نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کرتے. سبحان اللہ. ہر دن رات کو. اور آپ کو حکم ہوا خواب میں کہ عبدالحق تم ہند چلے جاؤ اور حدیث کی اشاعت کرو. حضور کے فرمان پر ہندوستان آئے، لیکن حضور سے ایک عہد کر کے آئے تھے کہ آقا جاؤں گا، وہاں جاؤں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی رہوں گا تو آپ اپنی زیارت روز کرائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. آپ اپنی زیارت روز کرائیں گے. شیخ عبدالحق یہاں آئے، دلی میں رہتے تھے. اب سنو، آپ علم حدیث کی اشاعت کر رہے تھے، شاگردوں کی کثرت ہو گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، بیچ راستے میں دیکھا کہ ایک خانقاہ بنی ہوئی ہے. خانقاہ اگر اس کو کوئی بدنام کرتا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں تعریف کرنا بھی ہمارا حق ہے کہ اصل خانقاہ کیا ہے، اور خانقاہ نہیں تو پھر خامخواہ ہے. شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میں نے ایک خامخواہ کو دیکھا، خانقاہ نہیں. یا سمجھ لیجئے خانقاہ تھی، وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے تھے، وہ صحیح تھے، ان کے مریدین کا حلقہ تھا، اور اتنے با کمال بزرگ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں جیسے ہی ان کی خانقاہ میں گیا، مریدین وہاں پر مچل رہے تھے، وجد میں تھے، اور جب میں بیٹھا تو انہوں نے میرے گھر کے حالات سنا دیے، میرے گھر کے حالات سنا دیے. شربت والے بعد میں بانٹ لیں، آپ کو بھی سننا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، توجہ چاہتا ہوں. ہم یہاں پر محبوب الہی کا شربت پینے آئے ہیں، تھوڑی دیر وہ شربت پی لیں گے. بے شک بے شک. اگر آپ کو یہ شربت چاہیے تو سنیں، وہ شربت چاہیے تو میں بند کرتا ہوں. وہ تھوڑی دیر حلق تمہارا ترک کرے گا، لیکن یہ جو شربت پیو گے انشاءاللہ قبر بھی روشن کرے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس خانقاہ میں گئے، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مریدین کا حلقہ ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر بھی ہو رہا ہے. لیکن سنیے، شیخ عبدالحق کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی بیٹھا میرے گھر کے حالات بھی پیر صاحب نے سنا دیے. شیخ عبدالحق تمہارے گھر میں کیا کیا چلتا ہے؟ اب بتاؤ، تمہارے دل کے حالات اگر کوئی پڑھ کے سنائے تو کتنا پہنچا ہوا ہوگا، کتنا پہنچا ہوا ہوگا. اب اس کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی دل سے عقیدت مند ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد شیخ عبدالحق فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پیر صاحب کے بغل میں ایک مٹی کا مٹکا تھا اور اس میں شراب بھری ہوئی تھی، اور مٹکے سے انڈیل انڈیل کر کے پیالوں میں مریدوں کو شراب پلائی جا رہی تھی. کون سی شراب؟ یہ تصوف کی شراب نہیں، حقیقی یا تاڑی کی شراب جس سے نشہ آتا ہے. شراب سب پی رہے تھے، لیکن اس کو کہہ رہے تھے یہ جام معرفت ہے. سب پی رہے تھے، معرفت، بڑی بدبو آ رہی تھی لیکن پی رہے تھے سب. اس بزرگ نے مٹکے میں سے ایک پیالے میں شراب انڈیل کر کے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی دیا، کہا کہ آپ بھی پی لو. توجہ چاہتا ہوں، اصل خانقاہ، اصل مرشد، اصل پیر کون ہوتا ہے؟ وہ بزرگ تھے، مرید پی بھی رہے تھے، اور پہنچے ہوئے بزرگ جو دلوں کے حالات جانتے ہیں. اب شراب پینے کے لیے کہہ رہے، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کہا آپ بھی پی لو. کہا یہ نہیں ہو سکتا، شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں اس کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتا. آپ نے سختی دکھائی، میں رسول پاک کی شریعت کا محافظ ہوں، میں ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتا. تو جانتے پیر صاحب نے کیا کہا؟
کہا عبدالحق پی لو ورنہ روزانہ تم حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے ہو بند کرا دوں گا. اللہ، روزانہ جو تم حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو بند کرا دوں گا. اب بتاؤ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ امتحان کی گھڑی ہے عزیزو، ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف پیر اپنے حالات بھی بتا رہا ہے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ راز تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اب کشمکش میں پڑ گئے کہ کروں تو کیا کروں، شراب پی لوں، ہو سکتا ہے یہ شراب نہ ہو لیکن بدبو آ رہی ہے، اور ایک طرف حضور کی حاضری کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، ان کو تو پتا ہے. پھر اس کشمکش میں رہے، کشمکش میں رہے. پھر اس کے بعد اچانک اپنے ہاتھ جھٹک کر کے اٹھ گئے. کہا میں بعد میں دیکھ لوں گا لیکن اپنے نبی کی شریعت سے غداری نہیں کروں گا. واہ 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 واہ. میں غداری نہیں کروں گا کیونکہ میرے مصطفیٰ نے جس کو حرام کہا وہ قیامت تک کے لیے حرام، بے شک بے شک. نہ تمہارے لیے حلال نہ میرے لیے حلال. اب پتہ نہیں تم کیا پلا رہے ہو، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نہیں پیوں گا. پھر پیر صاحب نے گرج کر کے کہا جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں، پھر تمہاری حاضری میں بند کرا کے رہوں گا. اتنی سخت بحث ہوئی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں اٹھ کر کے چلا آیا، اور آج کے دن کا کام بھی نہیں ہوا، شام میں آیا اور میرے معمول کے مطابق رات کو جب میں مراقبے میں بیٹھتا تھا اور حضور کی بارگاہ کی حاضری کرتا تھا، آج جب میں مراقبے میں بیٹھا آنکھیں بند کیا حضور کی جالیوں تک پہنچا تو دیکھا کہ وہ پیر صاحب کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تجھے نہیں جانے دوں گا، تجھے نہیں جانے دوں گا. اب بتاؤ میرے عزیزو، شراب پیو گے یا شریعت چھوڑو گے، کیا کرو گے؟ محبوب الہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کیسا کڑا امتحان. کہا نہیں جانے دوں گا، زیارت ہونے نہیں دوں گا. تھوڑی دیر تک شیخ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، اس کے بعد پھر میں نے آنکھیں کھول دی. آج کی رات بغیر زیارت کے میں سو گیا. لیکن ایک عاشق کے لیے اگر سب سے بڑی تڑپ کی بات ہے تو وہ نبی پاک کی دوری ہے، وہ نبی پاک کی دوری ہے. تنم فرسودہ جا پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عیسیاں یا رسول اللہ. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں کوئی کام نہ کر سکا، رات بھر کی انہی تفکرات میں کھویا رہا. پھر میں سوچا رات کا انتظار کرتا ہوں، کل وسوسہ ہوگا، میرا دل حاضر نہیں ہوا ہوگا. دوسرے دن پھر آپ مراقبے میں گئے اور آج کے دن جب آنکھیں بند کیے تو حضور کی زیارت کی غرض سے جیسے ہی وہ جالیوں تک پہنچے پھر وہ پیر صاحب کھڑے. کہا نہیں جانے دوں گا، تیری زیارت ہونے نہیں دوں گا. آج بھی نہیں ہوئی زیارت. تیسرے دن شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے معاملہ، کہ واپس جاؤں جنگل میں پیر صاحب سے معافی مانگ لوں، شراب پی لوں، یا کیا کروں. آج کے دن دل کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے، شیخ عبدالحق کہتے ہیں عبدالحق تو جو زیارت کرتا ہے کیا وہ تیری اپنی نیکیوں سے کرتا ہے یا اپنی طاقت سے کرتا ہے؟ پھر آپ کے عشق نے کہا کہ نہیں عبدالحق، نہ یہ تیری طاقت ہے نہ یہ تیرے اعمال ہے، بلکہ وہ فضل کرتے ہیں تو میں زیارت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ فضل کرتے ہیں. لہٰذا آج یہ شکایت ان سے کرنے کی بجائے براہ راست حضور سے ہی کر دی جائے. آقا آپ ہی فیصلہ کرے، اگر یہ پیر سچا ہے تو تمہاری شریعت کیا ہے، اور اگر شریعت صحیح ہے تو یہ پیر کون ہے. حضرت شیخ اس دن تیسرا دن تھا، جلال بھرا ہوا تھا، رات کا وقت ہے. جیسے ہی مراقبے کا وقت آیا آپ نے سوچ لیا آج بارگاہ مصطفیٰ میں سب کچھ کہہ جانا ہے، غم کی بپتا بھی سنانا ہے اور یہ ہو رہے حادثات کی خبر بھی دینی ہے. اب جب مراقبے میں آئے تو کچھ نہیں کہا، سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں پکارنے لگے. کہا ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، آپ فیصل ہیں، اللہ نے آپ کو حکم بنایا ہے، میرے اور اس بزرگ کے درمیان فیصلہ کرے. تمہاری شریعت سچی ہے تو پھر یہ پیر کون ہے، اور اگر یہ پیر سچا ہے تو تمہاری شریعت کا یہ حلال و حرام کا مسئلہ کیا ہے. ابھی
شیخ عبدالحق محدث دہلوی روتے جا رہے تھے، یہ قضیہ بارگاہ رسالت مواب میں رکھے ہی تھے، اچانک قبر رسول سے آواز آئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے، اے عبدالحق تو امتحان میں کامیاب ہے، میری شریعت سچی ہے، وہ پیر جھوٹا ہے، اخرج منی یا کلب، اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا۔ وہ پیر وہی کھڑا تھا، ابھی تک پیر وہی کھڑا تھا، حضور کے دربار سے آواز آئی کتے ہمارے دربار سے نکل جا۔ حضرت شیخ صاحب کہتے ہیں وہ اچانک پیر وہاں سے بھاگا، جالیوں کا پردہ ہٹا اور روئے آفتاب ہمیں نظر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کئی دنوں کے بعد حضرت شیخ کہتے ہیں کہ اب دل کو قرار آیا، سکون ملا، میں نے نبی پاک کی شریعت کو چھوڑا نہیں، آزمائشیں ہو گئیں، امتحانات ہو گئے اور مصطفیٰ نے مجھے اپنا چہرہ دکھائی دیا۔ اب شیخ صاحب کہتے ہیں دوسرے دن جب میں اٹھا تو خرامہ پورے گھر میں خوشبوؤں سے میرا مہک رہا تھا، حضور پاک کی زیارت کی خوشی تھی۔ میں نے سوچا اب پیر صاحب کی خبر بھی لے لیتے ہیں، اب جائیں گے پیر صاحب کی خبر بھی لے لیتے ہیں جو مجھے شراب پلا رہے تھے اور مجھے اور شراب پلا کر کے نشیڑی بنانا چاہ رہے تھے۔ گئے اپنے دو شاگردوں کے ساتھ۔ شیخ صاحب کہتے ہیں میں فوراً اس پیر صاحب کو دیکھنا چاہتا تھا، آج بھی شراب پلائے گا یا کچھ اور پلائے گا۔ گئے وہاں جا کر کے جنگل کے درمیان پہنچے تو وہ خانقاہ جو چند دنوں پہلے جہاں سے گزر رونقیں مریدین کا جم گھٹا، آج دیکھ رہے خانقاہ اجڑی ہوئی ہے، اس کے خیمے نکلے ہوئے ہیں اور مریدین کپڑے پھاڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جا کر کے دیکھتے ہیں، کہا یہ کیا حشر ہے تمہارا، یہ سب کیا ہوا ہے، پیر صاحب کہاں ہیں؟ مریدین کہتے ہیں غضب ہو گیا، کل رات ہم اپنے پیر کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک ایک آواز آئی نکل جا کتے، ہمارا پیر کتا بن گیا اور اسی خانقاہ سے نکل کر بھاگ گیا۔ تب شیخ عبدالحق نے فرمایا اے لوگو تم جس کو پیر سمجھ رہے تھے حقیقت میں وہ ابلیس لعین تھا، وہ زندیق ابلیس لعین تھا۔ ابلیس ان لباسوں میں آتا ہے تمہارا ایمان خریدنے کے لیے، تمہارے ایمان کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے، نبی پاک کی شریعت سے دور کرنے کے لیے۔ وہ کبھی پیر کا لباس، کبھی مولوی کا لباس، کبھی عالم کا لباس، کبھی ملا کا لباس، یہ سب لباسوں میں آتا ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے ہزار لباس میں آئے فرق نہیں پڑتا، جو آئے گا اسے پرکھیں گے ہم تو قدم مصطفیٰ پر پرکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر نبی کی شریعت پر قائم ہے تو ہمارے سروں کا تاج ہے، اور نبی پاک کے قدم سے ہٹا ہے تو چاہے جتنا بلند امامہ رکھتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ کیا علی ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو صوفیاء کرام کا مشرب کیا ہے، صوفیاء کرام کا مسلک کیا ہے۔ ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم سے بال برابر بھی نہیں ہٹتے تھے، ایک بال برابر بھی نہیں ہٹتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، ان کی ٹھوکروں میں دنیا پڑی رہتی، ان کے پاس کیا نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ جتنے رکھتے تھے اتنے ہی جتنے میرے مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے۔ ان کی زندگیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھری ہوئی ہیں۔ عزیزان گرامی، اولیاء کرام کے آستانوں پر آؤ تو ناموس رسالت کیا ہے، عشق رسول کیا ہے، یہ سیکھ کر کے جاؤ، یہ سیکھ کر کے جاؤ۔ اور میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بھی جو انفلوئنس، جو تاثیر خانقاہوں کی مسلمانوں کے دلوں پر ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، کسی اور کی نہیں۔ ہم جیسے 10 لوگ ہوں لیکن خانقاہ سے منسلک ایک فرد کی آواز وہ اثر رکھتی ہے، جس کو اگر محاورے میں کہا جائے تو یوں ہے 100 سنار کی ایک لوہار کی۔
بے شک بے شک بے شک 100 سنار کی 1 لوہار کی. لیکن ہو یہ رہا ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے, ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا, بہت ہی میں کھل کر کے کہتا ہوں, مجھے معاف کریں, اس لیے کہ آج کے زمانے میں مجھے یہ خبر ملی, ایک صاحب نے کہا کہ یہاں پر کٹر جو آتنکواد ذہن رکھنے والی تنظیمیں ہیں, جو ہمارے ملک عزیز ہندوستان کی امن کو اور فضا کو مقدر کر کے خراب کرنے کی کوششیں کرتی ہیں, چھپی ہوئی تنظیمیں, خاص طور پر جو RSS کا نظریہ لے کر کے چلتی ہیں, ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہے کہ خانقاہوں کو قریب کیا جائے, خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے دوستی کی جائے, اس لیے کہ ان کو دوست بنا لو تو سارے مسلمانوں کا جذبہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہی لوگ کافی ہیں, ان کا ایمان ختم کرنے کے لیے یہاں سے میسیجز دے دیے جائیں کافی ہے. یہ آج کی بات نہیں, ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. بڑوں کی اولاد کو دشمنان اسلام قریب کرتے تھے صرف اس لیے. تم کیا سمجھتے ہو محمد بن عبد الوہاب یہ کوئی عام آدمی تھا؟ کوئی عام آدمی تھا؟ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جس خاندان میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں, اولیاء کاملین ہیں. اس کے باپ حضرت شیخ عبد الوہاب, اس کے سگے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب بڑے پائے کے علماء میں سے ہیں. لیکن ایسے خاندان کا ایک لڑکا کسی کے ہتھے چڑھ گیا تو کیوں چڑھ گیا؟ اس لیے کہ ظالم دشمن یہ جانتا تھا کہ اس گھر کا ایک فرد لے لیا جائے اور مائنڈ سیٹ کر دیا جائے, یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کے ایمان کو بدل سکتا ہے. اور بدل دیا, ان لوگوں نے بدل دیا. میرے عزیزوں, یہ تمام چیزیں آج سے نہیں برسوں سے ہوئی جا رہی ہیں. اس لیے خانقاہوں سے میں بڑے ادب سے کہوں گا, آپ کا ایک ایک بچہ پوری قوم کی امانت ہے. آپ کے گھر کا بچہ صرف اور صرف آپ کی 4 دیواری کا بچہ نہیں, بلکہ سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا کل وہ چل کر. اس لیے اس کے ذہن میں جانے والی ہر بات اور اس کے پیٹ میں اترنے والا ہر لقمہ ایسا ہونا چاہیے جو میرے مصطفیٰ کا عشق پلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہٹ کر کے نہیں. عزیزان گرامی, خانقاہوں میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت سارے بچے آج بھی الحمدللہ بڑی محبت کرتے ہیں. جیسے یہاں پر بھی آتا ہوں تو یہاں کے جو نوجوان خدام ہیں, اجمیر محلہ کے بھی بہت سارے خدام جو خاندان سے ہیں, نوجوان ہیں, بڑی محبت رکھتے ہیں مجھ فقیر سے, سنتے بھی ہیں. اور کئی خانقاہوں کے سجادگان اور ان کی اولاد کو میں نے دیکھا. میرے عزیزو, تھوڑی سی بات اتنی ہے کہ ان کے ارد گرد منڈلانے والے لوگوں کو بھی میں دیکھتا ہوں, کون لوگ زیادہ منڈلاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ان کے ارد گرد کبھی کبھار ایسے کیڑے آ جاتے ہیں جس کا اثر ان کے ذہنوں پر آ جاتا ہے, اور وہ جان بوجھ کر کے ایک پری پلان اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیڑے آتے ہیں تاکہ ان خانقاہوں میں موجود ایک فرد بھی مل گیا تو ہزاروں کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے کافی ہو جائے گا. سچی بات. ہزاروں کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک اپنے گھر کا مولوی بنا کر کے اتارنے میں اتنا کام نہیں ہوگا جتنا ایک خانقاہ کے فرد کو لے کر کے کام کیا جا سکتا. بے شک بے شک حق ہے. اور دشمن اس بات پر لگا ہوا ہے میرے عزیزوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خانقاہوں میں ادب ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت صرف اس بات پر کریں, آج جتنے پیران نظام ہیں اس بات پر کریں کہ بیٹا تم کو دنیا جو پہچانتی ہے تمہارے باپ کے نام سے نہیں, رسول اللہ کی آل ہونے سے پہچان. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول پاک کے نام سے پہچانتی ہے. لہذا اتنا بھرم ضرور رکھ لینا کہ دنیا کہیں بھی کسی راستے پر چلے لیکن تیرا راستہ تو صرف مدینے کا راستہ ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے نانا اپنے باپ کی جو وراثت تجھے ملی ہے وہ حضور کے اخلاق ہیں, حضور کے کردار ہے. بے شک. اور کاش آج یہ لوگ علم اٹھا لیں
ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی سجادگان ہیں، گدی نشینان ہیں یا ان کی اولاد ہیں، میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ یہ چپ ہیں، خاموش ہیں، اپنے اپنے استطاعت کے مطابق سب کر رہے ہیں. سادات بھی ہیں ہندوستان میں، صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی 4-5 لوگ ہی مل کر کے ساری تنظیمیں چلا رہے. ان خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے اہل دل حضرات کو میں نے دیکھا ہے جو دل میں درد رکھتے ہیں امت کا اور کام کرنا چاہتے ہیں. بس میں یہ فقیر آج یہاں اتنا واضح کر دینا چاہوں گا، جس دن ان کا ایک بچہ بھی کھڑا ہوگا ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، اس کی جوتیاں اٹھانے کے لیے مجھ جیسا فقیر ہمیشہ حاضر رہے گا. واہ واہ واہ، اللہ سلامت رکھے، سلامت رکھے. اس لیے کہ میرے عزیزو یہ ہمارا ورثہ ہے. یہاں سے دل دھوئے جاتے ہیں، دل موڑے جاتے ہیں، اور یہاں سے آج کا پیغام جانا بہت ضروری ہے. محبوب الہی کے آستانے پر جو آج آپ بیٹھے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، یہ اسی انقلاب کی کڑی ہے اور اسی کا یہ زینہ ہے. ورنہ عرسوں میں یا جلسوں میں اس طرح کی گفتگو سننے کے لوگ عادی نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عرس ایک الگ تقریب کا نام ہے، جلسہ ایک الگ تقریب کا نام ہے. قابل صد مبارکباد ہیں سید فرید نظامی صاحب، جنہوں نے آستانے پر لوگوں کو جمع کر کے مجھے پیغام دینے کا حکم بھی دیا. تو یہ حکم دیا ہے کہ آنے والے لوگوں کو یہ بتائیں کہ خانقاہوں کا کردار حضور کی عزت کے لیے کیا ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اصل کام تھا جو خانقاہ کا، اسے زندہ کیا جا رہا ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے اقبال بلند کرے، اور انشاءاللہ العزیز یہ لہر چلے گی اور ہر خانقاہ اس پر کام کرے گی. اس لیے کہ کوئی خانقاہ اپنے دم پر نہیں ہے، جو بھی خانقاہ زمین پر ہے وہ میرے مصطفیٰ کی برکت سے ہے. اگر نبی پاک کی نسبت نہیں ہے تو کوئی خانقاہ نہیں، سب خامقاہ ہے. اتنی بات یاد رکھ لیں، ساری خانقاہوں کو جو فیض ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے دریائے فیض سے ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. پتا ہے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر مطلب کیا ہے؟ کہ لوگ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خانقاہ یا تصوف کے جو بھی زاویے ہیں یہ سیدھے اللہ تک پہنچا دیں گے، نہیں میرے عزیزوں، بارگاہ مصطفیٰ تک یہ پہنچائیں گے. اس لیے کہ خدا کا جو دروازہ ہے وہ مصطفیٰ کے شہر سے ہو کر جائے گا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. مفر مقر کا مطلب کیا ہے؟ مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ، مکر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ. نبی پاک کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے ایک پاکھنڈی جگہ جگہ گھوم رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پھر رہا ہے، جس کو ہم نے للکار کر کے بلایا تھا آ جاؤ میدان میں، دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں ابھی کتنا ایمان باقی ہے. ہم اس بات کو، میرے نعرہ تکبیر، یہ بات، نعرہ رسالت، عرس مقدس، محافظ ناموس رسالت. میں یہ بات اپنے فخر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے گستاخوں کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی اتنی بڑی شخصیت کا ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ ہمارے گھروں میں پلنے والا چھوٹا بچہ بھی ہر گستاخ رسول کو للکار سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارا ماحول یہ ہے، ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت سے ہیں، اور ہمارا معمول یہ ہے، ہماری مائیں جب دودھ پلاتی ہیں تو ساتھ میں عشق رسول بھی پلاتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کی مائیں نہیں پلاتی ہیں ان سے میرا خطاب بھی نہیں ہے. جن کی مائیں نہیں پلاتی ہیں، کچھ اور پلاتی ہیں، ان سے میرا خطاب بھی نہیں، ان کو میں بیان بھی نہیں کر رہا ہوں. میں ان کو بیان کر رہا ہوں جو اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پی کے آئے ہیں. سبحان اللہ. میں بات یہ کہہ رہا تھا، حضور کی گستاخی کر کے اب بھی ہم نے دیکھا ہے پاکھنڈیوں کو گوفہ در گوفہ بھاگتے ہوئے، چھپنے کے لیے سر تلاش کرتے ہوئے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، نہیں کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی. بحمدی تعالی مجھ فقیر کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت ہے کہ میں
آج بھی اسی طرح صحیح سلامت تمہارے درمیان بیٹھا ہوا ہوں. یہ جو بھی محبت آپ مجھے دے رہے ہیں یا اس خانقاہ کے اس منبر پر مجھے جو بٹھایا گیا ہے وہ میری ٹوپی اور جبے کی وجہ سے نہیں بٹھایا گیا ہے, بلکہ مجھے جو بٹھایا گیا ہے وہ صرف اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. کیا بات, کیا بات, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک کر کے تو دیکھو, دنیا تمہارا دام نہیں طے کر پائے گی, تمہارا مول تمہاری قیمت نہیں لگا پائے گی. اس لیے کہ فخر میں پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. اچھا آپ کے ناز و انداز تو میں بتا دوں, ایسے حالات میں آپ جی رہے ہیں جہاں ایک بہت بڑا طبقہ تمہیں قتل کرنے کے روز و شب منصوبے بنا رہا ہے یا نہیں ہے؟ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں, ہوا میں نہیں باتیں کر رہا ہوں, حقیقت کی باتیں کر رہا ہوں. روز و شب رات میں دن میں منصوبے بنائے جاتے ہیں, ساری لومڑیاں بیٹھتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں اتنوں کو ماریں گے اتنوں کو ماریں گے. میرے عزیزو حالات ایسے کہ تمہارا کوئی آسرا نظر نہیں آتا, کوئی سہارا نظر نہیں آتا, اس کے بعد بھی جینے کے یہ ٹھاٹ یہ انداز کہاں سے آئے؟ ہر جگہ تمہیں سہارا کوئی نظر نہیں آتا, نہ تمہارے پاس حکومت, نہ تمہارے پاس اقتدار, نہ تمہارے پاس سیاست, نہ تمہارے پاس قیادت, کچھ نہیں. ایجوکیشن میں بھی زیرو ہو گئے, مال و دولت میں بھی پیچھے ہو گئے, اقتدار میں مناصب میں بھی پیچھے ہو گئے. لیکن پھر بھی جس مجمع میں جاتا ہوں تو یہ ہلچل, یہ چہروں کی مسکراہٹ, یہ ہاتھوں کا لہرانا, یہ ساری رونقیں یہ کیوں آئی ہے تمہاری؟ اسی کو تو شاعر نے کہا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آئی کہ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. حضور کے دربار میں بکنے کے لیے مت پوچھنا کہ میں ان کا غلام بنوں گا تو مجھے کیا کیا ملے گا, کیا کیا ملے گا, کیا مجھے عزت ملے گی, مجھے منصب ملے گا, شہرت ملے گی, یہ سب چیزیں کچھ مت پوچھو. شاعر کہتا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا ہے کہ بلال حبشی نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیا. میرے آقا مولا نے چند ہی سالوں کے بعد اس حبشی غلام بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا, کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. عزیزان گرامی وقار, اولیاء کاملین کا اور ان خانقاہوں کا جو سب سے بڑا کردار تھا وہ یہی تھا کہ تم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایسے آ جاؤ, ایسے آ جاؤ کہ تمہارا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے. توجہ, اولیاء کرام کے وقت ہو گیا ہے, میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. اس بات کو توجہ سے سنیں, ان خانقاہوں کا جو اہم میسج تھا, میری تقریر کا خلاصہ بھی یہی ہے, خلاصہ بھی یہی ہے. ان کا جو میسج تھا وہ یہ ہے کہ تمہارا زندگی بھر کا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے, دوپہر میں ہرا پٹا, شام میں لال پٹا, اور پھر رات کے وقت زعفرانی پٹا, پارٹیاں بدل بدل کر کے کب تک جے 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 کرتے رہو گے؟ تم کس کے ہو پہچان لو. کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. میرے عزیزو, خانقاہوں کا جو کردار ہے وہ یہی ہے, حب رسول صرف سکھایا نہیں پلایا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے دلوں میں صرف ایسے نہیں کہ نقش ہو بلکہ بٹھا دیا جائے. اس لیے میں آج یہی پیغام دینا چاہوں گا, پیران اعظام, مرشدان اعظام, مشائخ, اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے اور ان کے سائے کو دراز فرمائے.
لیکن میں نے پیر ایسے بھی دیکھے. تاریخ میں ایک پیر وہ بھی ملتا ہے, تاریخ میں ایک پیر ایسا ملتا ہے جس کو ساری کتابوں نے لکھا ہے کہ وہ ابراہیم بن ادھم تھے. ابراہیم بن ادھم, بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار کر کے آنے والا, سلطنت کے تخت کو چھوڑ کر کے آنے والا وہ اللہ والا. ایک مرید تھا بس ابراہیم بن ادھم کا, ایک مرید. اور اس مرید کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ بیمار ہو گیا, بہت بیمار ہو گیا. گاؤں میں رہتا تھا. ابراہیم بن ادھم اس کی دیکھ بھال کے لیے تھے ہمیشہ. یہاں تک کہ میرے عزیزو, اس مرید کی غریبی کا حال یہ تھا کہ اس کو علاج کرانے کے بھی پیسے نہیں تھے, اور سارا خرچہ ابراہیم بن ادھم کرتے تھے. ایک دن ایسا آیا کہ خرچ کرتے 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 ابراہیم بن ادھم کا بھی پیسہ پورا ختم ہو گیا, مرید کا علاج کرانے کے لیے, اپنا نہیں. پھر گاؤں میں رہنے والا وہ مرید ایسا بیمار کہ طبیبوں نے کہہ دیا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہوگا, شہر میں لے جانا ہوگا, شہر میں لے جانا ہوگا. شہر وہاں سے تقریباً 30 میل دور, 45 کلومیٹر دور. ابراہیم بن ادھم کے پاس پیسے بھی نہیں, صرف ایک گھوڑا رہ گیا تھا. آپ اپنے مرید سے کہتے ہیں میں تیرے علاج کا انتظام کرتا ہوں, اپنا گھوڑا بیچ دیتا ہوں, اس کے پیسے جو آئیں گے وہ تیرا علاج کروں گا. مرید رو کر کے کہنے لگا حضور آپ کے پاس ایک ہی تو گھوڑا رہ گیا, اس کو بھی اگر بیچ دیا آپ نے تو سواری کیسے کریں گے, اور میں تو ایسا بیمار کہ اٹھ پھر نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, شہر تک جائیں گے کیسے. جانتے ہو میرے عزیزو, ابراہیم بن ادھم نے کہا اے میرے مرید غم کس بات کا کرتا ہے, میں یہ گھوڑا بیچ دوں گا, پیسے آئیں گے, لیکن تجھے میں اپنی گردن پر سوار کر کے لے جاؤں گا. اللہ اکبر. گھوڑا بیچ کر کے آئے اور اپنے اس بیمار مرید کو اپنے کندھے پر بٹھا کر 45 کلومیٹر کا سفر کیا. تاریخ میں یہ بھی موجود ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اولیاء کاملین نے یہ ہمیں جو سکھایا تھا وہ یہ ہے کہ خلق خدا کی خدمت, مخلوق کی خدمت. اس لیے آج بھی آستانوں پر کچھ باقیات موجود ہیں. ہر درگاہ پر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو لنگر ضرور ملے گا آپ کو. یہ لنگر انہی اولیاء کا قائم کیا ہوا ہے. غوث پاک کا دربار, غریب نواز کا دربار, محبوب الہی کا دربار, لنگر چلتے رہتے. کھانا یہاں پر مسافر خانے ہوا کرتے تھے, مسجد بھی ہوا کرتی اور مدرسہ بھی ہوا کرتا. یہ ساری چیزیں خانقاہ میں کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ یہاں سے خلق خدا کی خدمت کی جائے, اور اسی لیے ساری چیزیں ہوا کرتی. حضرت صابر کلیری بابا فرید کی بارگاہ میں 12 سال تک لنگر بانٹنے کے لیے خدمت پر مامور تھے. لنگر کھانے کا انتظام پورا حضرت صابر پاک کے پاس تھا. 12 سال کے بعد ایک دن حضرت بابا فرید نے بلایا, دیکھا تو ہڈیاں نکل گئی ہیں, گلے کی بھی اور سینے کی بھی ہڈیاں دکھ رہی ہیں, ایسا کمزور ہو گئے تھے. صابر پاک کی ماں جو بابا فرید کی بہن تھی وہ آ کر کہتی ہیں اپنے بھائی سے میں تو تیرے پاس تربیت کے لیے چھوڑ گئی تھی, میرے بیٹے کی تو ہڈیاں نکل آئی باہر. بابا فرید نے کہا میں تو اس کو پورا لنگر خانہ ہی دے دیا تھا, اسی کے ہاتھ میں تھا سارا کھانا پینا سب کچھ. بلایا گیا صابر پاک کو تو بابا فرید کہتے یہ تیری حالت ایسی کیسی ہو گئی؟ صابر پاک کہتے ہیں بابا فرید سے کہ حضور والا آپ نے تقسیم کرنے کے لیے رکھا تھا, کھانے کے لیے تو نہیں رکھا تھا. میں نے 12 سال صرف تقسیم ہی کیا, لنگر کھانے سے ایک دانہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارا. اولیاء کا مشرب یہ تھا, ان کا مسلک یہ تھا, یعنی دنیا داری اور دنیا کی ہوس اور دنیا طلبی میں نہیں تھے. بہرحال یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی خانقاہوں کو متہم نہ کرے. آج کا ایک طبقہ ایسا ہے, ایسی ایک جنریشن آئی ہوئی ہے جو صرف اور صرف گوگل کی شاگرد ہے. ان کو سارا دین سیکھنا ہے انٹرنیٹ سے.
اور وہاں جو گند پھیلائی گئی ہے اولیاء کے آستانوں کو لے کر کے، خانقاہوں کو لے کر کے، اسی کو ذہن میں رکھ کر کے کہتے یہ سب خانقاہوں میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تمہیں تاریخ معلوم ہے؟ تمہیں تاریخ معلوم ہے کہ آج تک ان اولیاء کاملین کے آستانوں سے جو دین پھیلا وہ تو تمہیں کوئی نہیں بتاتا۔ یہ شیاطین جو آج بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ ان اولیاء کے آستانوں پر خرافات ہیں، خرافات ہیں۔ میرے عزیزو، یہ زمانے کے گردش حالات ہو سکتے ہیں کہ کچھ گرد لگ جائے، ورنہ یہ آستانے عشق رسول کا جام پلانے کے مرکز ہوا کرتے تھے، شریعت کی حفاظت کے مرکز ہوا کرتے۔ یہ ایسے پلر ہیں دین کے ہمارے کہ برے اوقات میں بھی انہی خانقاہوں نے دین کے اس ستون کو سنبھالا ہے۔ آج مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ، مجدد الف ثانی کا پورا ایک سلسلہ چلتا ہے، نقش بندی سلسلہ مجددیہ۔ لیکن میرے عزیزو، تمہیں پتا ہے حضرت مجدد صاحب اس زمانے کے عالم ہیں جب اکبر جیسا ڈکٹیٹر اور ایسا ظالم بادشاہ کہ وہ اکھنڈ بھارت پر حکومت کر رہا تھا اور سالوں تک اس کی حکومت چلتی رہی، کوئی الیکشن نہیں، کوئی سلیکشن نہیں۔ لیکن جانتے ہو اکبر نے نیا دین شروع کر دیا تھا، دین الہی نام سے۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب نیا دین ہونا چاہیے، نیا دین۔ علماء کیا کریں؟ اس وقت جو مولانا، علماء، مولوی تھے کیا کریں گے؟ بادشاہ کے سامنے کون بولے گا؟ لیکن جانتے ہو باقی باللہ کا پروردہ وہی مجدد کھڑا ہوا تھا، احمد فاروقی سر ہندی۔ انہوں نے نہ بادشاہ کی طاقت کو نظر میں رکھا، نہ شاہانہ سطوت کو دیکھا، بلکہ اعلاناً کہنا شروع کیا کہ اگر کوئی دین باقی رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا دین۔ بے شک اس پاداش میں ان کو جیل بھی ڈالا گیا، گوالیار کی جیل میں کئی سالوں تک قید رہے، اور حالات ایسے تھے کہ جیل میں کئی سالوں کے بعد جب جا کر کے وزیروں نے دیکھا تو مجدد صاحب وہاں پر بھی خاموش نہیں تھے، تقریباً 700 قیدیوں کو انہوں نے عالم بنا دیا تھا، وہاں بھی حضور پاک کا عشق ہی پلا رہے تھے، جام معرفت ہی پلا رہے تھے۔ یہ وہی خانقاہیں ہیں کہ انہیں جیل میں رکھو تب بھی مدینے کی بولی ہی بولیں گے، بازار میں رکھو تو وہاں بھی میرے مصطفیٰ کے گن گائیں گے۔ بلکہ حقیقت ان خانقاہوں کا حال یہ ہے کہ پھانسی پر بھی چڑھیں گے تب بھی یہ کہتے ہوئے جائیں گے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ اولیاء کے آستانے ہر برے حالات میں بھی دین کی حفاظت کے قلعے تھے، دین کی حفاظت کے یہ کھمبے تھے، انہوں نے ہر حالات میں سنبھال رکھا ہے شریعت مصطفیٰ کو، طریقت کو، معرفت کو، ان تمام اصول کو، روایات کو۔ آج آ کر کے دیکھو ان کے خاندانوں میں ابھی بھی روایتیں موجود ہوں گی، محبوب الہی کی لکھی ہوئی کتابیں بازاروں میں ملتی ضرور ہوں گی، لیکن قلم اگر کسی کے پاس ہوگا، وہ روشنائی کہیں ہوگی انہی خانقاہوں میں ہوگی، ان بزرگوں کے تبرکات کہیں ملیں گے انہی کے پاس ملیں گے۔ ہماری روایات کے یہ امین ہیں، اس لیے میرے عزیزو ان خانقاہوں کی ذمہ داری اب صرف دوہری نہیں 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے، 10 گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ اب میں بڑے ادب سے آخری جملے عرض کر رہا ہوں، اب تمہیں کیا میں سناؤں، آپ کو کیا سناؤں؟ آپ مرید ہیں، آپ مرید ہیں، میں یوں کہوں تب بھی گردن ہلاؤ گے، یوں کہوں تو بھی گردن ہلاتے رہو گے۔ لیکن میرے عزیزو میں نے ایک معیار بتا دیا کہ آپ اپنی پوری زندگی اس کے قدموں کے پیچھے چلو گے جو تمہیں گنبد خضرا تک پہنچائے گا، میرے نبی پاک کے اخلاق تک پہنچائے گا، وہ تمہارا پیر بھی ہے۔ میں یہاں پر مڑ کر کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خانقاہوں کی آج ذمہ داری دوہری نہیں بلکہ 10 گنا بڑھ چکی ہے، للہ، اللہ کے لیے اور رسول پاک کی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے ہزاروں نہیں کروڑوں کی آنکھیں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں، خانقاہوں کی طرف یہ تمنائیں لگی ہوئی ہیں کہ کیا حکم آئے گا ہمارے لائق، کیا ہمارے لیے لائے عمل پیش کیا جائے گا۔ آج خانقاہیں اپنا کردار دوبارہ پیدا کریں، آج خانقاہوں کا جو اصل کردار تھا عشق رسول کا جام پلانا، یہ اٹھ جائیں، اور پھر لوگوں کی یہ جو
آنکھیں ترس رہی ہیں اس جواب کو دیکھنے کے لیے کہ ان برے حالات میں ہمارا کون ماوا و ملجا ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا یہاں کے شہزادے بلکہ ہر خانقاہ کے شہزادے اٹھیں گے اور ہمارے اس دین پر آئے ہوئے ان مصیبتوں کا جواب بھی لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. عزیزان گرامی وقار، آپ دیکھیں میں ان سے یہ بات عرض کر رہا تھا بارگاہوں سے، یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ یہ علم دوست حضرات ہیں، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سجادہ اگر کوئی تھا تو وہ شہید کربلا امام حسین. بے شک بے شک. اس میں کوئی دو رائے ہے؟ شک ہے کسی کو؟ دنیا کا، ارے جس کا باپ ولیوں کا سردار حیدر کرار، جس کی ماں خاتون جنت ہو اور جس کے نانا نبیوں کا سردار ہو، اس سے بڑا سجادہ کون ہے؟ لیکن دیکھیں جب دین پر کوئی آفت آئی تو وہ اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو لے کر میدان میں اتر آیا تھا. بے شک بے شک. اتر آیا. حسین اعظم نے اپنا سر بھی کٹا دیا. یہ ایک عظیم میسج ہے کہ خانقاہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہر زمانے میں اگر اپنی قربانی دے گا تو شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے دے گا. بے شک بے شک. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. انشاءاللہ العزیز ہم مایوس نہیں ہیں، نا امید نہیں ہیں. آج بھی ان آستانوں سے ہماری آس لگی ہے، وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا انشاءاللہ. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا بے شک بے شک. انشاءاللہ العزیز. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اخیر میں ایک میسج یہ دے جانا چاہتا ہوں. مولانا جنید صاحب نے مجھے حکم بھی دیا کہ بارگاہ محبوب الہی کی وساطت سے یہاں پر ایک مدرسہ بھی قائم کیا گیا ہے، جامعہ محبوب الہی، جس میں حفظ و قرات کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. دل باغ باغ ہوا. وہ بھی سید فرید نظامی صاحب نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے. آج یہ چھوٹا مدرسہ ہوگا، کل انشاءاللہ العزیز اس کی شاخیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ مجھے امید ہے کہ ہر جگہ سے خوشہ چین اور علم کے پیاسے اپنے تشنگان علوم یہاں اپنی پیاس بجھانے کے لیے آئیں گے. ایک طرف شریعت مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کریں گے اور جب شام کو تھکان ہوگی تو محبوب الہی کے قدموں سے روحانی طاقت حاصل کریں گے. ان کے قدموں سے روحانی طاقت بھی حاصل کریں گے اور یہ روحانی طاقت اور شریعت کی طاقت کا سنگم بن کر جب یہاں سے ایک عالم نکلے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد. اور سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں تقریباً پوری دنیا اپنے اپنے انداز سے خراج عقیدت پیش کرتی ہے، نیاز، ایصال ثواب، بہت ساری باتیں. آج میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ ہم تو انہیں سلطان الاولیاء کہتے ہیں. سلطان الاولیاء ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندوں میں کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کے لیے چن لیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جب ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. تو نبیوں کے بعد نبیوں کا جو کام کیا جانا ہے اس کام کو لے کر آگے بڑھانے والے امت کے وہ صالحین کو اولیاء اکرام کہا جاتا ہے. اور ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کا کوئی خاص چہرہ، خاص لباس یا کوئی ایسی چیز نہیں بتائی گئی، لیکن قرآن نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی والا. یہ عربی کا لفظ ہے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے. ایک چیز میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں.
حلال بھی سب کو پتہ ہے یہ حلال ہے، حرام بھی سب کو پتہ ہے یہ حرام ہے، جو واضح ہے، جس میں کوئی شک نہیں. لیکن حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ہے یا نہیں. تو فرمایا گیا ایسی شک والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے، حرام چیزیں چھوڑنے کا نام نہیں. حرام چیزیں چھوڑنا تو مسلمان کے لیے ضروری ہے. شراب نہیں پیتا، چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں نہیں کرتا، یہ تو مسلمان کے لیے ضروری ہیں. لیکن چند وہ چیزیں ہیں جو حرام اور حلال کے بیچ میں مشکوک ہیں، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ دل سے ہوتا ہے، تقویٰ دل سے ہوتا ہے. اس طور پر سمجھ لیں کہ ہمیشہ اس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہو، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. تقویٰ، اور تقوی کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا. تقویٰ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تقویٰ کراتا کیا ہے؟ ٹھنڈیوں میں بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے بندہ اللہ کی عبادت کے لیے، تقویٰ ہے. رات کے وقت وہ جب لوگ سو رہے ہوں یہ رب تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا خوف اس کو بستروں سے اٹھا دیتا ہے، یہ تقویٰ ہے. اللہ کا خوف اسے ایسی جگہوں کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا جس کو دنیا عام طور پر دیکھتی ہے، یہ تقویٰ ہے. اللہ کا خوف اس کے سینے میں، اس کی آنکھیں محفوظ ہیں، اس کی زبان محفوظ ہے، اس کا دل محفوظ ہے، اس کے ہاتھ پیر محفوظ ہیں گناہوں سے، یہ تقویٰ ہے. اور یہ تقوی کے ساتھ ہی کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ کا ولی وہ نہیں کہ لٹھ چھوڑ کر کے رکھا ہے بالوں کی، 10 انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہا ہے اور کوئی بھی بابا بن کر کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اس کو لوگ سمجھ لیے کہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کوئی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ڈائریکٹ جانے والا راستہ ہے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ وہ لوگ جو ولی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ڈھکوسلا ہے، جن کے ہاں حضور پاک کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں. حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی سنت سے بھی محبت ہوگی، حضور سے اگر محبت ہو تو حضور کی شریعت سے محبت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں صدیق اکبر سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ فاروق اعظم کی طرح ولی کون ہے؟ عثمان غنی کی طرح اللہ کا ولی کون ہے؟ حیدر کرار تو شاہ ولایت ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. تو مجھے آپ بتاؤ یہ صحابہ میں سے کبھی کوئی ایسا صحابی جو رسول اللہ کی اقتداء کرنے میں پیچھے رہ گیا ہو، کوئی نماز قضا کرتا ہو، شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو؟ کوئی ایک بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی صحابی نہیں ملے گا. کیونکہ سب کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑ کر اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا. اب میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دے دوں کہ بغداد میں ایک بار یہ مشہور ہو گیا کہ ایک اللہ کے ولی دریائے دجلہ کے پاس آئے، بہت عبادت کرتے ہیں، بہت توجہ سے. غوث پاک کا زمانہ ہے. سرکار غوث پاک کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک کوئی بڑے ولی آئے ہیں دریائے دجلہ کے پاس عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا اللہ کے ولیوں سے ملاقات یہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، میں ان سے ملاقات ضرور کروں گا. تو سرکار غوث پاک بھی چلے گئے دریائے دجلہ کے پاس کہ وہ اس اللہ کے ولی سے میں ملاقات کروں. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ صبح ہی وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، چلے گئے تھے. غوث پاک سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن لوگوں میں مشہور تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے، وہ کنٹینیو عبادت کرتے تھے، مسلسل عبادت کرتے تھے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ عبادت کہاں کرتے تھے، لوگوں نے بتایا جو جگہ تھی وہ ریت پر جو ہے دریا کے کنارے جو ریتی پڑی ہوئی تھی اسی پر عبادت کرتے تھے. غوث پاک غور سے نشانیاں دیکھتے ہیں،
ان کے سجدوں کے نشان تھے، ان کے ہاتھوں کے پیروں کے نشان تھے۔ آپ نے غور سے دیکھنے کے بعد پھر کہا تم لوگ جھوٹے شخص کو اللہ کا ولی سمجھ لیے ہو، وہ کہاں سے اللہ کا ولی تھا؟ تم لوگ کسی کو بھی ولی مان لیتے ہو۔ لوگوں نے کہا آپ نے تو دیکھا نہیں اور ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کو مسلسل عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کوئی نماز قضا تو نہیں کرتے تھے۔ غوث پاک کا معیار دیکھیں، کس کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے تھے، کسوٹی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم نے دیکھا ضرور ہوگا، لیکن میں ان کے نشانات دیکھ رہا ہوں، سجدے میں جانے کے، ہاتھوں کے نشان یہاں نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہا دیکھو 10 انگلیاں ریت پر ایسی کھلی ہوئی پڑی دکھ رہی ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو 10 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی۔ سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی تھی، اور یہ شخص جس کو تم عبادت کرتا ہوا دیکھ رہے ہو اس کی انگلیاں پوری پھیلی ہوئی ہیں، جو حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا میرے نزدیک وہ ولی ہو نہیں سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک سنت کو ترک کرنے پر غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا ولی۔ اب آپ اندازہ کریں لوگوں نے تو پتہ نہیں کس کو ولی بنا لیا ہے، کیسے کیسے باباؤں کے پیچھے یہ گھوم رہے ہیں۔ وہ ایسے بابا جن کے نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں، دن بھر قوالی میں بیٹھے رہتے، نماز کے بارے میں پوچھو تو کہیں گے مکہ میں پڑھتے ہیں، مدینے میں پڑھتے ہیں۔ کچھ وہ بھی ہیں جو دل کی نمازوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب شیطان ہے۔ شیطان اس طرح کے چہرے بنا کر کے امت کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مرید صاحب آئے ہوئے تھے کافی سال پہلے، کسی پیر صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کی نماز اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیوں؟ کہا اتنا تقویٰ ہو گیا، اتنی عبادت کیے ہیں کہ ان کو اب یہ ظاہری نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ باطنی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کو ایک سپرے مارا تھا، وہ ابھی تک آئے نہیں واپس۔ کہا شریعت میں 4 لوگوں پر نماز معاف ہے، 4 لوگوں پر نماز معاف ہے۔ نابالغ بچہ ہو تو نماز معاف ہے، بھی مطلب اس پر نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ دوسرے پاگل ہو، دماغی نہیں ہے تو بھی نماز معاف ہے۔ اور تیسرے عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے۔ چوتھے بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو نماز معاف ہے۔ میں نے مرید صاحب سے کہا تھا پیر صاحب کو پوچھ لینا ان 4 میں آپ کیا ہو؟ یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا اس لیے نماز معاف ہو گئی، یا تو پاگل ہوگا اس لیے معاف ہے، یا تو پھر وہ 2 کیٹیگری جو بڑی ڈینجر ہے۔ پوچھ لینا۔ میرے عزیزو، غوث پاک پر نماز معاف نہیں ہوئی تو ایرے غیر نتھو کھیرے کی بات کیا ہے؟ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، بادل کا ٹکڑا ایک سایہ بن کر کے آپ کے اوپر طاری ہوا اور اس سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر، میں نے تجھ پر سارے حرام کو حلال کر دیا ہے، میں نے تجھے نماز معاف کر دی ہے، تو نے اتنی عبادت کر ڈالی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ 4 دن لوگوں میں بیٹھ کر کے عبادت کر کے یہ سمجھ لیں کہ میں بہت کیا ہوں۔ غوث پاک تو وہ ہیں جنہوں نے 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات بھر نماز پڑھی، اور تقریباً 40 سال ان کی عبادت کے ایسے گزرے ہیں کہ ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے تھے اور آدھے گلاس پانی سے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک کی عبادات اور مجاہدات اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی کہے ان کو تو بات تو ایسی لگتی ہے نا کہ شاید دماغ میں یہ بات آ جائے، ہاں اتنے سالوں کی عبادت ہوئی، بادل کے ٹکڑے سے آواز آئے کہ عبد القادر میں نے سارے حرام حلال کر دیے تم پر اور نمازیں معاف کر دی، لیکن وہ ایسے ویسے لوگوں کی صحبت پائے ہوئے اور موسمی طریقوں کے ولی نہیں تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان محبوبیت پر فائز تھے۔ آپ نے برجستہ کہا یہ آواز رحمان کی نہیں ہے، یہ شیطان کی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، حضور نے نماز نہیں چھوڑی،
اور وہ بھی آخری وقت تک. جانتے ہو روایات میں موجود ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ رہے تھے جب آپ کی وفات کو چند ہی دن باقی تھے. حضور کی وفات کو، حضور کے انتقال کو چند دن باقی تھے. حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت علالت کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے تھے، اس حالت میں کہ روایات میں موجود ہے حضور دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے باہر آ رہے تھے، پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے. اس قدر شدت کی تکلیف کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں مرغ مسلم توڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ پیر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز معاف ہے. غوث پاک نے جب یہ کہا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں، یہ شیطان ہے، میرے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتی، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے غرور اور تکبر میں لانے کے لیے ایک دوسرا حملہ کیا تھا اور کہا عبد القادر تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت علم ہے تمہارے پاس، تم پڑھے لکھے نہ ہوتے، علم نہ ہوتا تو آج میرے گمراہی میں آ جاتے. شیطان اپنی اصلی حالت پر آ گیا. کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے پہچان لیا، لیکن تم بہت پڑھے لکھے ہو، تمہارا علم اتنا ہے کہ تم بچ گئے. غوث پاک نے کہا تو دوسرا حملہ کر رہا ہے مجھ پر، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا. یہاں پر بھی آدمی بہک سکتا ہے اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بہت علم والا ہوں. اسی لیے بہت سارے علم والے بھی بھسم ہو گئے، علم والے بھی بہک گئے. علم کے ساتھ رب کا فضل ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے. میرے عزیزو، عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے، نیاز کرنے والے، سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں، نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. 1 سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے. یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے. میرے عزیزو، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے، ہم بھی کرتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے ہم نیاز، فاتحہ، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی. نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے. عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-2 3-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ. وہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. کسی قاری قرآن سے تم قرأت سن کر کے جھومو، پھر پتا چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے. ڈھول باجوں پر رقص کرنے والی قوم، ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا. کبھی ایمان مضبوط کرو. اولیاء کاملین کی جماعت سے وابستہ رہنا یہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں جو بنایا گیا ہے. ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر، گاگر، جلوس، فاتحہ، نیاز 11ویں والے لوگ ہیں. میرے عزیزوں، وہ ایک پارٹ ہے. ظالموں نے جس طرح کا یہ ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں. دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا. ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم سنی مزار کو سجدہ تو چھوڑو، ہم رسول کو بھی سجدہ نہیں کرتے. سجدہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. سجدہ تو دور کی بات، جھکنا بھی جائز نہیں ہے. جھکنا بھی جائز نہیں ہے. ہم اس عقیدے کے حامل ہیں الحمدللہ. مزارات پر جاتے ہیں تو شرک و بدعت کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر جاتے ہیں. اور رہی بات اولیاء کاملین کے مزارات پر جا کر دعا کرنا، یہ قرآن سے ہم اخذ کرتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. پتہ ہے بیت المقدس کے امام قرآن میں ہے 3 پارے میں، سورہ آل عمران، آپ پڑھ کر کے دیکھنا. ان کو اولاد نہیں تھی، 90 سال کی قریب عمر ہو گئی تھی.
لیکن اسی وقت بیت المقدس میں حضرت بی بی مریم کو لایا گیا تھا. حضرت بی بی مریم کا بھی معاملہ ایسا ہے, ان کی والدہ منت کری تھی, ان کے والد عمران, ان کی والدہ حنا, ان کو بھی اولاد نہیں تھی, انہوں نے منت کی تھی کہ اللہ اگر ہم کو تو بیٹا دے تو ہم بیت المقدس کی خدمت میں وقف کریں گے. بیٹا نہیں ہوا, بیٹی ہوئی. منت کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور لا کر کے بیت المقدس میں وقف کر دیا بچپن میں. تو کس کو دیا جائے گا؟ جو بیت المقدس کے امام تھے, متولی تھے, حضرت زکریا علیہ السلام, ان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ یہ بچی وقف ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے قبول کیا اور ایک محراب میں بچی کو رکھتے تھے. قرآن میں یہ ذکر ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قالت یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں جاتے تو کہتے ہیں قسم قسم کے پھل وہاں پر رکھے ہوئے پاتے تھے. تو حضرت زکریا پوچھتے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم کہتی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے, اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے. حضرت مریم ہاں اللہ کی ولیاں ہیں, پاکیزہ مقدس ہستی, لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرامات سے نوازا تھا. وہ بچپن میں پھل وغیرہ ان کو رزق کے طور پر پہنچ رہا تھا. اس کے بعد کی جو آیت ہے اب سنو, اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے اس کے بعد کی آیت قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی, تو اسی مریم کے محراب میں کھڑے ہو گئے جہاں بی بی مریم تھی, کہا اے اللہ مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے. ہنالک دعا زکریا ربہ, یہ قرآن کی آیت ہے. زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے, تیری جانب سے نیک و صالح بیٹا عطا کر دے. اب یہ دعا تو ہو گئی, اور قرآن میں اس کے فوراً بعد آیت ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اسی وقت اللہ کے فرشتوں نے بشارت دے دی زکریا علیہ السلام کو تمہاری دعا قبول ہو گئی اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہیں بیٹا ملنے والا ہے. اتنی تیز دعا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. زکریا علیہ السلام خود اللہ کے نبی ہیں, اور جہاں کے امام ہے وہ بیت المقدس ہے, دنیا کا سب سے مقدس ترین مقام. اس وقت بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے وہیں پہ دعا بھی تو کر سکتے تھے, وہیں پر دعا کر سکتے تھے, لیکن قرآن یہ کہتا ہے وہ محراب مریم میں آ کر کے دعا کر رہے ہیں. محراب مریم میں جہاں بی بی مریم بیٹھی وہاں دعا کر رہے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے صالح بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. پتہ چلا جہاں نیک و صالح اللہ کے ولی رہا کرتے ہیں وہاں سے جب نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو پھر امتی کی کیوں نہیں قبول ہوتی. اور فوراً دعا قبول ہوئی اور بیٹا بھی ملا. اب یہ لوگ کہتے ہیں غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں تو کیا بیٹا ملتا ہے؟ بیٹی ملتی ہے, اولاد مانگنے جاتے ہیں. ظالمو تمہیں پتہ نہیں زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر بیٹا مانگے تھے تو بیٹا نبی کی شکل میں ملا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بی بی مریم سے مانگ رہے تھے, وہ اللہ سے مانگ رہے تھے, لیکن جگہ کون سی ہے؟ جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے. ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جگہ کا اگر اثر نہیں ہوتا تو مسجدیں اور یہ ساری چیزیں بنانے کی ضرورت کیا ہوتی. عبادت کرنے کے لیے بھی جگہ ہے, کھانا کھانے کی بھی آپ کے گھر میں جگہ ہے, حاجت میں جانے کے لیے بھی کوئی جگہ ہے, آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ہاسپٹل میں بھی جگہ ہے. ہر چیز ایک ایک جگہ پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی. جن لوگوں کا وہ ماننا ہے کہ کچھ بھی نہیں ضروری ہے وہاں جانا یہاں جانا, تو میں ان سے کہتا ہوں کبھی باتھ روم میں بیٹھ کر کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا لو گے. جگہ تو جگہ ہی ہے, بیٹھے ہو نہیں ہے, آپ کو پتا ہے اس کے لیے ہاسپٹل جانا ہوگا, اس کے بیڈ پر سونا ہوگا, وہاں پر وہ کچھ ٹریٹمنٹ کرے گا. کیا ضرورت ہے پوچھتے ڈاکٹر سے, آ جاؤ میرے ٹوائلٹ میں علاج کر لو, یہیں انجیکشن لگا لو. میرے عزیزو گندگیوں میں بیٹھا ہوا آدمی وہ اپنا علاج کرانے کے لیے بھی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں. یہاں سے نکل کر کے ہم ان پاک ستھری جگہوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے ولی آرام فرما.
اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں اور پاکیزہ مقام کی برکت سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، ظالموں کا بنایا وہ نہیں پتا ہم کو۔ سنیوں کا عقیدہ یہ، ہم ان پاکیزہ مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک چیز نہیں ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں۔ حدیث الاسراء والمعراج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہے نا، اس سفر میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ایک جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا یہاں پر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد پوچھا جبرائیل سے یہ کون سا مقام ہے؟ توجہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ بی بی مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہاں، جگہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نماز کا مصلی بنایا۔ اس روایت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں ہمارے نبی نماز پڑھیں، اور جہاں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ہو، کیا وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی نہیں ہو سکتی؟ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، مقدس مقامات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، طواف کرنے کے بعد جیسی طواف ختم ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلے پارے میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم ہے کیا چیز؟ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جا کر کے آپ دیکھنا، اس میں ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں، بس اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک پتھر ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام کے 2 پیروں کے نشان ہیں۔ تو اس پتھر کے پاس رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنی نماز پڑھو، حاجی ہو کہ معتمر ہو کہ خالی طواف کرنے والا ہو، 7 چکر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر وہ ضرور 2 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ ان کو پتہ نہیں جو اعتراض کرنے والے وہ پوچھتے نہیں کہ پتھر کو عبادت کر رہے ہیں لوگ، یہاں پہ پتھر کو سجدہ کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں ظالموں، پتھر کو سجدہ نہیں کر رہے، یہ رحمان کا حکم ہے، رحمان کا حکم ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ وہ پتھر اب افضل ہو گیا جس پر اللہ کے نبی کے پیروں کے نشان ہیں، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے پورے کعبے کی عمارت تعمیر کی تھی، وہ پتھر افضل ہو گیا۔ اب آپ سوچو پتھر کھڑے ہونے والے نبی کی وجہ سے افضل ہے تو پھر وہ نبی کتنے افضل ہیں، ہاں ان کے قدم کتنے افضل ہیں۔ ہم تبرکات والے لوگ ہیں اس لیے ہم ان کی نہیں مانتے، ہم تو چھوٹی سی بھی کوئی چیز نسبت کی ملتی ہے تو ہم اس کو احترام سے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ آج بھی بحمدہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پوری دنیا میں دیکھے تو سنیوں کے پاس ہی ملے گی، کیونکہ قدر ان کو ہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو بھی چیز ہے وہ عظمت والی ہے۔ اولیاء کاملین کی بات کر رہے ہیں میرے عزیزوں، بہت ساری باتیں ہیں، اب آپ کو میں بتاتا ہوں۔ جو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام کے لیے کہانیاں گڑھ لیتے ہیں لوگ، کرامت 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 کہتے ہیں۔ جو کرامت کا انکار کر رہا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ ہاں، ہر ولی کی کرامت تو قرآن سے میں نہیں بتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چند باتیں میں سرکار غوث پاک کی بتا کر اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آپ نے قبول کر لیا، بچہ تربیت میں آ گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں رہنا پلنا کس کے نصیب میں ہو؟ چند مہینوں کے بعد وہ خاتون آئی، اپنے بیٹے کو دیکھا، بہت دبلا پتلا، بالکل کانٹی ہو گیا، ہڈیاں نکل گئی۔ ماں تو ماں ہے، دیکھتی ہے بچہ کیسا ہو گیا، سوکھ گیا، کاٹا ہو گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ غوث پاک کہاں ہیں، جا کر کے دیکھتی ہے اندر تو غوث پاک کے دسترخوان پر اچھی اچھی غذائیں تھی، کچھ مرغ گوشت وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اور یہ بوڑھی عورت کا بیٹا سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، کونے میں بیٹھا ہوا۔ اب ایک ماں کو لگے ہی بات، خود اتنا اچھا کھانا کھا رہا ہے، میرے بیٹے کو پرورش میں رکھیں، کیسا کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا یہ کیسی تربیت ہے سیدنا عبدالقادر، یہ کیا ہے، میرا بچہ تو ایسا ہے۔ آپ نے جواب کچھ نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد
کھانا ختم ہونے کے بعد ان ہڈیوں کو ایسے جمع کیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ ایک مرغی پھڑ پھڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ جب تیرا بچہ اس قابل ہو جائے تو وہ بھی روز مرغی کھائے۔ اس کی تربیت چل رہی ہے، اس کی تربیت چل رہی ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو مار لیتا ہے تو اللہ ساری طاقتیں اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جب بندہ دنیا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو غوث پاک کی یہ بات بتانے پر ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہاں سے آپ یہ ساری چیزیں لے کر کے آ گئے کہ ایک بندہ بھی کسی چیز کو زندہ کر رہا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غوث پاک نے کیا کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ گفت ہے وہ گفت ہے خدا بوت، فارسی میں کہا جاتا ہے اللہ کا ولی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے۔ غوث پاک کی اس کرامت پر اعتراض کرنے والے، تمہیں پتہ نہیں مردوں کو زندہ کرنا، اگر یہ صرف اور صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے شرک ہو جائے گا، شرک کا عقیدہ، اللہ کا کام یہ زندہ کرنا اللہ کا ہی کام ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو یہ طاقت دے دے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں نہیں ہے؟ 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ کرو، مکس کرو، 4 پہاڑوں پر رکھ کر کے آؤ، تیسرے پارے میں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کا قیمہ کیا اور الگ الگ پہاڑوں پر رکھ کر آئے، اور پھر اللہ نے فرمایا ہر پرندے کا نام لے کر بلاؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا۔ قرآن میں پرندوں کو جب سے ابراہیم علیہ السلام نے پکارا وہ اڑتے ہوئے آئے اپنی اپنی منڈیوں کے ساتھ، اور ادھر جو گوشت تھا وہ پورا جسم بن گیا، اور سب کے سب اپنے اپنے منڈیوں سے جڑ گئے اور زندہ پرندہ ہو کر اڑ گئے۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، جو سفید داغ والا ہوتا تھا، کوڑ کی بیماری والا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو